گزشتہ خطبات جمعہ میں اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں پہ، مومنوں پہ سب سے بڑا رب کا احسان اپنا محبوب پیغمبر عطا کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید سے وہ 4 مقاصد آپ کے گوش گزار کیے گئے تھے کہ سب سے پہلا مقصد اللہ کا کلام بندوں تک پہنچانا، انہیں پڑھ کے بتانا اور سکھانا کہ یہ اللہ کا کلام کیسے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کی تعلیم دینا، اس کا مطلب و مفہوم بھی سمجھانا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتے ہیں، اللہ کا الحاکمین کا مقصود و مطلوب کیا ہے۔ تیسرا مقصد تزکیہ نفس کرنا، انسان کو اس کے اندر کی حیوانیت سے بچانے کے طریقے اور اس کے دل کے زنگ کو اور تاریکی کو ختم کرنے کے طریقے وہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بتائے۔ اور چوتھا مقصد کہ یہ تینوں چیزیں عملی اعتبار سے عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ چاروں مقاصد کون لوگ حاصل کریں گے، اس سے اگلا موضوع ہمارا یہی تھا کہ جو لوگ دل و جان سے بڑھ کے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں گے، آپ کو سب سے زیادہ عزیز سمجھیں گے اور آپ کو سب سے زیادہ قابل توقیر سمجھیں گے، وہ ہی ان 4 مقاصد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو کیا مقصد دے کے بھیجا ہے، کیا پیغام دے کے امت کے سامنے پیش کیا ہے، انہیں یہ بھی پتا ہو کہ وہ محبت جو اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں کہا کہ جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو گے تمہارا ایمان رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، تو اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ 2 مقامات آپ کے سامنے پڑھے۔ پہلا مقام سورہ احزاب، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا مومنو ہمارا نبی تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا تھا کہ دنیا میں 8 قسم کی چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ نے نام لے لے کے ان رشتوں کا تذکرہ کیا سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں کہ فرمایا ان 8 قسم کی محبتوں سے بڑھ کے میرے نبی سے محبت کرنی ہے، ان سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو رکھنا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پاک بیویاں مومنوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طرح تم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اسی طرح ان کی پاک بیویوں سے بھی محبت کرنی ہے، وہ محبت جو اولاد اپنی ماں سے کرتی ہے۔ تو ماں باپ کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کے سامنے انسان زبان درازی نہیں کر سکتا، ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ وَلَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
ان کی کسی بات کے سامنے بندہ یہ کہے کہ نہیں نہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں نہیں یہ تو ان کی جہالت ہے، یہ ان کی لا علمی ہے، یا یہ بات انہوں نے ایسے ہی کر دی، بھائیو یہ باتیں کرنے والے ذہن نشین کرنے اللہ فرماتا ہے میں ایسی اولاد کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو قرآن مجید کا یہ ٹکڑا ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی پاک بیویاں ہمارے لیے قابل توقیر ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ کن کے اوپر؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اہل ایمان ہوں۔ ایک مقام۔ دوسرا مقام سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9، اللہ کا الحاکمین بتا رہے ہیں کہ میں نے نبی تمہیں کیوں دیا، تمہارے اوپر نبی کو مبعوث کیوں فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کے اوپر نبی کو اس لیے نازل فرمایا وہ تمہارے اوپر گواہ ہیں کس چیز کے؟ تمہارے ایمان کے، اور وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وہ نبی تمہیں ڈرا رہے تھے کس چیز سے؟ جہنم سے۔ یعنی جو لوگ ایمان اختیار نہیں کریں گے، جو لوگ رب کے قرآن کو نہیں مانیں گے، جو لوگ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو نہیں مانیں گے، جو اپنی خواہشات کے مطابق اپنی عبادات کرتے رہیں گے، جو اپنے معاملات اپنی آرزوؤں کے مطابق اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور رسم و رواج کے مطابق کرتے رہیں گے، وَنَذِيرًا یہ میرا محبوب پیغمبر انہیں جہنم سے ڈراتے رہیں گے اور انہیں خوشخبری دیں گے جنت کی۔ جنت کن کے لیے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من اطاعنی جو میری اطاعت کر لے گا، جو میری تابعداری کر لے گا، جو میری بات مان لے گا، اور اس بات کے ساتھ رب کی بات بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، اختیار کرے گا، اپنی خواہشات چھوڑ دے گا، رسم و رواج چھوڑ دے گا، اور یہ سوچنا بھی چھوڑ دے گا لوگ کیا کہیں گے۔ جس کی سوچ یہ بن جائے گی میرا اللہ کیا کہے گا، میرا اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا، رب کی بارگاہ میں میں نے یہ جواب دینا ہے، فرمایا ایسے بندے کو جنت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اور آگے پھر فرمایا کہ کرنا کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اے لوگوں میں نے تمہیں اس محبوب پیغمبر کا امتی بنایا، تمہارے اوپر احسان کیا جس کے امتی ہونے کی دعائیں اللہ کے حضور انبیاء بھی کرتے رہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، وَرَسُولِهِ اور جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے مصطفیٰ اور مجتبی بنایا ہے، ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کی عزت و توقیر بھی کرنی ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام رب کی حمد و ثنا بیان بھی کرنی ہے۔ حضرات جی وقار، اب اس آیت کریمہ میں اللہ کا الحاکمین نے محبت رسول کا مقصد بھی بتا دیا، تقاضا بھی بتا دیا۔ سب سے پہلا مقصد محبت رسول کا، اور محبت رسول سب سے پہلا تقاضا کیا کر رہی ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب جو لوگ ذات رسول سے محبت کر رہے ہیں، اب ان کے اوپر لازم ہے اگر وہ اس محبت کے معیار کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازنا چاہتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں ان کی محبت کا اللہ کے حضور مول بھی پڑے، اللہ کے حضور اس کا جو ثواب بھی ملے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ جو ذات رسول سے محبت کر رہے ہیں اب اس ذات رسول کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ اب بڑی آسان سی مثال ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر لشکر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے یا مسترد کر دو گے؟ تو سارے مکہ والوں نے بیک آواز کہا ما جربناک الا صدقا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، اب تک وہ آپ کی ذات کو جانتے ہیں،
اب تک آپ کو وہ مکہ کا ایک عام انسان سمجھتے ہیں، ابھی نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو ذات اقدس سے محبت کر رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ما جربناک الا صدقا، ہم نے 40 سالوں میں آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، 40 سالوں میں۔ بھائی یہ کب کی بات ہے؟ جب محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ سب نے کہا ہم آپ کو صادق بھی پاتے ہیں، آپ کو امین بھی پاتے ہیں۔ کب ان کی محبت پرکھنے کا اللہ کا الحاکمین نے امتحان لیا۔ اے نبی اعلان نبوت فرما دیجئے، آپ ان کے سامنے اظہار کر دیے، اے لوگوں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم۔ لوگوں اگر تم مجھے سچا پاتے ہو، اگر تم میری عزت کرتے ہو، اگر تم مجھے قابل احترام سمجھتے ہو، اگر تم مجھ سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے ہو، تو پھر یہ بات سمجھ لو اللہ کا الحاکمین نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، آج کے بعد لات منات عزا ہبل کی نہیں چلے گی، آج کے بعد رب کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانا جائے گا، آج کے بعد رب کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مانا جائے گا، آج کے بعد رب کے علاوہ کسی کو دستگیر نہیں مانا جائے گا، آج کے بعد رب کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مدد کے لیے پکارا نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر دو، تفلحون وتملکون العرب والعجم۔ محبت رسول کا پہلا تقاضا پورا کرنے والوں کے لیے محبوب پیغمبر علیہ السلام بتا رہے ہیں، تو اس کے سلے میں اللہ کیا دے گا؟ جو صحیح معنوں میں اللہ رسول کی بات کو مان کے ایمان لے آئے گا، اس محبت رسول کا پہلا تقاضا پورا کر دے گا، تفلحون، اللہ کی طرف سے اعلان ہے وہ سارے کامیاب ہو جائیں گے۔